ایک امید، ایک معجزہ، ایک توکل، ایک یقین اور ایک ہی دعا ہے جو جھٹ کر کے تمہاری قبول ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتے ہیں۔ جو ناممکن تمہیں لگتا ہے، تمہاری کہانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل کر سکتے ہیں۔ دعا نا امیدی سے نہیں کی جاتی ہے، توکل، یقین اور صبر سے کی جاتی ہے، اور جو صبر سے دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کا صلہ بہت ہی بہترین ملتا ہے۔ اگر تم کسی تکلیف سے گزر رہی ہو اور تمہاری یہ تکلیف نے بھی ختم ہو جانا ہے، یہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقت میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتی ہو اور اللہ پاک سے ہی مدد مانگتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد بھیج دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو دوسروں کی مدد میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مانگی گئی ہوئی دعاؤں پر کن فرما دیں، دعاؤں میں سکون ملنے لگے اور تمہیں ایسا لگے کہ بس اب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، تو بس یقین رکھنا اس دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ چاہے مصیبت جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ جب اب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے اور تمہاری ہر پریشانی اور مشکل سے تمہیں نکالا ہوا ہے، تو یقین کرو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہارے لیے رستے بنا دیں گے، اور وہاں سے تمہارے لیے منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جہاں تمہیں لگتا تھا کہ اب تم کیسے اپنی منزلوں تک پہنچ سکو گی، جب رات کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو اچانک سے صبح کی روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی تمہیں لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اندھیروں کی طرف جاتی جا رہی ہے، اللہ پاک کی طرف آ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زندگی میں بھی صبح کی طرح کی روشنی بکھیر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن جو ہے مدد ضرور بھیج دیں گے۔ ایک امید، ایک معجزہ، ایک توکل، ایک یقین اور ایک ہی دعا ہے جو جھٹ کر کے تمہاری قبول ہو جائے گی۔ یہ آزمائش جو تم پر آئی ہوئی ہے تو اسی نے ہی تمہیں اللہ پاک کے قریب کیا ہے، تو بس پریشان مت ہونا اور غم بالکل مت کرنا، اور مشکلات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی حل کرنی ہے۔ اپنا غم ادھر ادھر بتانے کی بجائے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتایا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بہترین حل عطا کرنا ہے۔ اپنا غم اور مشکلات جو ہیں جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بیان کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہترین حل بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یقین کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس ایک کن کی دیر ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توکل، یقین اور محبت کے ساتھ مانگتے رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کہانی کو مکمل کریں گے اور بہترین طریقے سے کر دیں گے۔ جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کے پنے آگے مڑ ہی نہیں رہے ہیں اور نہ تم آگے بڑھ پا رہی ہو، تو بس اللہ پاک سے مانگنا۔ ایک رات میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں، تو پلک جھپکتے سال بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہاری دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے تو یقین کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو وہاں سے قبول کر لینا ہے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے سامنے لا کر تمہاری مکمل کہانی کو کھڑا کر دینا ہے، اور تم حیران رہ جاؤ گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا، بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں دو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوریز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف آیت الکرسی۔ تو میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ حسنین کیسے ہیں؟ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنے بارے میں اور اپنی بہن کی میریکل سٹوری کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ ہی ہم دو ہی بہنیں ہیں۔ ہماری امی نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سٹرگل کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹیوں کو لے کر ایک چھت کے نیچے بیٹھے رہنا، خاندان والوں کی الگ الگ طرح کی باتیں بھی سننا، تو آپ ہی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری امی نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی امی کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی۔ سب نے جو ہے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، کیونکہ آپ ہی ہر کسی کو لگتا تھا کہ کل کو جو ہے ان
بیٹیوں کا جہیز ہمیں نہ دینا پڑ جائے اور یہ بیٹیاں جو ہے ان کے بارے میں ہمیں ہی نہ کہہ دیا جائے کہ اب ان کی شادیاں کرو۔ میری امی نے جو ہے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگتی تھی۔ ہم نے آپ ہی ہمیشہ اپنی امی کو رات کی تنہائی میں اللہ پاک سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ ہی میری امی نے اتنی محنت کی ہے کہ میری امی نے آپ ہی فروزن فوڈ جو تھا بنا بنا کر بیکریز وغیرہ پر بھی سیل کرتی تھی، اور آپ ہی اسکول کی کینٹین میں بھی لے کر جاتی تھی۔ میری امی بہت محنت کرتی تھی۔ آپ ہی اسی طریقے سے محنت کرتے ہوئے میری امی نے نہ کہ ہم دونوں بہنوں کو اچھی تعلیم دلوائی، انڈیپینڈنٹ بھی بنایا، اور آپ ہی اللہ پاک نے بہترین جگہوں پر شادی بھی کر دی۔ میری شادی میں کیا پریشانی آئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میری بہن جو ہے آپ ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی آفیسر بن چکی ہے، اور آپ ہی میری امی کے روٹین میں شامل تھا کہ امی جو ہے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور آپ ہی کوئی بھی ایسا دن نہیں جاتا تھا جس دن میری امی جو ہے سورہ یوسف اور سورہ یاسین کی تلاوت نہ کرتی ہوں۔ بس آپ ہی اس کے بعد جو ہے میری امی کو ہم جب مطمئن دیکھتے تھے تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اب آپ ہی کہتے ہیں نا کہ معاشرہ انسان کو جینے نہیں دیتا ہے، تو بالکل آپ ہی ایسا ہی تھا کہ آپ ہی ارد گرد کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جوان بیٹیاں ہیں، تم ان کو جاب کے سلسلے میں باہر بھیجتی ہو تو دیکھو تم ایسا کرو کہ ان کی شادیاں کر دو، یہ اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ امی جو ہے اس بات کو جو ہے بہت ہی زیادہ ڈیپتھ میں سوچتی تھی، اور آپ ہی بعد میں پریشان بیٹھی رہتی تھی کہ دیکھو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ ہی ایک دن امی نے میری بڑی بہن کو بولا کہ بیٹا دیکھو تم جو ہو سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرو، اللہ پاک تمہارے لیے نیک اسباب بنا دے۔ میری بہن نے کہا کہ امی انشاءاللہ میں پڑھوں گی آپ کے کہنے پر، بس امی آپ دعا کریں کہ آپ کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ اب آپ ہی اس کے بعد جو ہے میری بھی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، اور آپ ہی مجھے بھی اسی یونیورسٹی میں بہت ہی اچھی جگہ پر آپ ہی جاب مل گئی۔ دونوں بہنوں نے مل کر امی کی ایک ایک خواہش کو پورا کیا۔ اب آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ پھر آپ ہی ایسا تھا کہ سب کچھ سٹیبل ہو چکا تھا، ہمارا گھر سٹیبل ہو چکا تھا، امی کے لیے جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد آپ ہی میری بہن کے لیے سورہ یوسف پڑھنے سے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا۔ پھر میری بہن کی جو ہے وہاں پر بات پکی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ ہی وہ لوگ اتنے اچھے تھے کہ ان لوگوں نے ایک بھی چیز آپ ہی ہم لوگوں سے نہیں لی، اور انہوں نے کہا کہ بس ہم جو ہے اپنے بیٹے کی شادی خود اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی الحمدللہ میری بہن کا آپ ہی ایسا نصیب جاگ گیا سورہ یوسف پڑھنے سے کہ ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ جہاں پر اس کی شادی ہوئی تھی اس کے گھر میں آپ ہی ایک چھوٹا دیور بھی موجود تھا۔ آپ ہی مجھے تو اس بات کا معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ جو ہے آپ ہی مجھے پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ان کے گھر کا یہ اصول تھا کہ ایک گھر کی دو بہنیں لے کر نہیں آتے ہیں کہ نند کا رشتہ بھابھی کے گھر اور بھابھی کا رشتہ نند کے گھر ہو جائے، تو آپ ہی ان کے گھر میں یہ چیز بھی بالکل نہیں تھی۔ پھر آپ ہی جو ان کے دیور تھے ان کو یہ بات پتا تھی کہ اب جو ہے رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن آپ ہی وہ جو ہے ماشاءاللہ سے نمازی تھے، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ان کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، تو آپ ہی انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اور سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرو، تو تم دیکھنا جب تم سورہ یوسف کی تلاوت کرو گے، تم اپنے امی ابو سے اس رشتے کے سلسلے میں بات کرو گے، تمہارے امی ابو مان جائیں گے، تم انشاءاللہ پڑھ کر دیکھو، 7 دن پڑھو، اس کے بعد جو اپنے پیرنٹس سے بات کرنا۔ اسی طریقے سے دن میں کسی بھی وقت آپ ہی وہ سورہ یوسف پڑھ لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اب آپ ہی مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے خواب و خیالوں میں یہ بات تھی کہ آپ ہی وہ جو ہے مجھے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں اور سورہ یوسف پڑھ کر اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک دن ہمت کر کے اپنے پیرنٹس سے بات کی، اور آپ ہی جب انہوں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے پورے خاندان میں کسی نے ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی گھر کی دونوں لڑکیوں کو اپنے گھر لے آئیں، پورے خاندان کے اصولوں کو بدلنے چلے ہو۔ اب آپ ہی وہ اتنے زیادہ مایوس ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ 7 دن میں میری دعا نے قبول ہو جانا ہے اور میرے ماں باپ مان جائیں گے جب میں ان سے رشتے کی بات کروں گا۔ اسی دوست اور اسی کزن نے ان کو بولا کہ دیکھو تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے اور تم تھک گئے ہو، تم ہمت ہار گئے ہو، تمہیں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک کبھی نہ کبھی تو تمہاری دعا کو سن ہی لیں گے۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئے، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ جب انسان پریشان یا مایوس ہو جاتا ہے تو گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ صبر کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے آپ ہی مزید 2 سال جو ہے مسلسل آپ ہی سورہ یوسف کو پڑھا، اور آپ ہی اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ ہی ان کی جو خالہ کی بیٹی تھی ان کا رشتہ ان کے لیے آیا، اور ان کے گھر والوں نے آپ ہی وہاں پر ان کی بات کو پکا کر دیا۔
اب آپ ہی ان کا توکل اور یقین اس 2 سالوں کے اندر اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا کہ انہیں کسی کی بات سے یا کوئی بھی معاملہ طے ہونے سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اور وہ آپ ہی ہر کسی کی بات پر صرف جی جی کر کر جو ہے گزارا کر رہے تھے، اور ان کا اس بات پر یقین تھا کہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر لینا ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ان کی انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اب بھی آپ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل مطمئن رہا اور میں نے کسی بھی بات پر جو ہے کسی کے سامنے اف تک نہیں کی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ ہی ہم لوگوں کو بھی انویٹیشن آیا ان کی انگیجمنٹ کا۔ میں تو بالکل نارمل تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک انسان مجھے اتنے سالوں سے جو ہے دعاؤں میں مانگ رہا ہے اور آپ ہی اتنی جو ہے اسٹرگل کر رہا ہے۔ ان کی انگیجمنٹ پر جانے کے لیے خوبصورت سا جوڑا تیار کیا، اور آپ ہی میں نے سوچا کہ میں پارلر سے تیار ہوں گی اور اچھا سا ہیئر اسٹائل بناؤں گی۔ اب آپ ہی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک انسان جو مجھے پسند کرتا ہے اسی کی انگیجمنٹ میں جا رہی ہوں، اور آپ ہی اتنی خوشی خوشی میں تیار ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد خیر آپ ہی میں ان کی انگیجمنٹ پر گئی، اور اب آپ ہی میرے سامنے جو ہے وہ آپ ہی اس لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہے تھے، اور آپ ہی میں باقاعدہ جو ہے ان کی انگیجمنٹ سیریمنی میں تالیاں بجا رہی تھی، اور آپ ہی وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگا پتہ نہیں یہ کیوں مجھے اتنے غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ ہی مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل کی کیا کیفیت اور کیا معاملہ ہے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بھئی تمہارے دیور کو کیا مسئلہ ہے، مجھے اتنے غصے سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم۔ اب آپ ہی اس کے بعد جو ہے انگیجمنٹ وغیرہ ختم ہو گئی اور میں گھر آ گئی۔ اب آپ ہی میں جب گھر آئی ہوں تو رات کو مجھے آپ ہی میرے نمبر پر ایک نمبر سے میسج آتا ہے کہ میں آپ کو کال کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ نام ہے اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ہی میں نے کہا کہ یہ تو انہی کا نام ہے، اور آپ ہی میں نے انہیں کال بیک کی۔ میں نے کہا خیریت ہے آپ ہی؟ تو ٹھیک ہے، سب گھر میں ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بھئی سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اور اتنی خوشی کی کوئی بات نہیں تھی جتنا آپ میری انگیجمنٹ میں خوش ہو رہی تھی۔ میں آپ کو اللہ پاک سے پچھلے 2.5 سال سے مانگ رہا ہوں، بس اللہ پاک میری دعا کو قبول کر لیں۔ اور آپ ہی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور یہ انسان جو ہے رات کو 1 بجے کے قریب مجھے کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں، ساتھ ان کی تو ابھی انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بات پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ جو ہے آپ خوش مت ہو میری انگیجمنٹ پر، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے آپ کے حق میں بھی میرے حق میں بھی۔ اس کے بعد آپ ہی انہوں نے کال بند کر دی اور میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ اب آپ ہی جب انہوں نے کال بند کر دی میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کس سے کیا بات کروں، میں کس کو کیا بتاؤں کہ اس طریقے سے ان کی کال آئی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بہن کو صبح اٹھ کر کال کی، میں نے کہا کہ آج جو ہے تم ہمارے گھر آنا، میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ ہی وہ جو ہے شام میں ہمارے گھر آئی، میں نے اس کو ساری بات بتائی، وہ بھی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اتنے سالوں سے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں، مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا چل رہا ہے۔ بس یہ تھا کہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ بدل کے رہ گیا ہے، یہ پہلے ایسا نہیں تھا جیسا اب ہو گیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے، جیسے اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی تھی بالکل چینج ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے میری بہن جو مجھے بتا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور ابھی مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا انسان مجھے اتنے سالوں سے جو ہے دعاؤں میں مانگ رہا ہے اور آپ ہی مجھے معلوم تک نہیں ہے۔ خیر آپ ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک میں کسی کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے دعا نہیں مانگ سکتی ہوں، میں وہ لڑکی بہتر ہے تو وہ ان کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ اللہ پاک جو میرے حق میں بہترین ہے آپ خود بخود میرے لیے وسیلے بنا دیں۔ آپ ہی ان کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ جن کے ساتھ انگیجمنٹ ہو چکی تھی، اب آپ ہی ان کی خالہ نے جو ہے انکار کر دیا، کیونکہ آپ ہی ان کی خالہ نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے کسی کو اپنی یونیورسٹی میں پسند کرتی ہے، اور اس نے جو ہے اب مجھے اس بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ ہی خیر ان کی خالہ نے بہت ہی زیادہ معذرت وغیرہ کے ساتھ رشتے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی ہوں۔ اب آپ ہی کہہ لیں کہ حیرانی کی بات تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور آپ اس لڑکی نے پہلے نہیں بتایا۔ لیکن آپ ہی اصل بات یہ تھی کہ اللہ پاک جو ہے صبر کو دیکھتے ہیں انسان کے، کہ کبھی کچھ چیز مل جاتی ہے تو انسان کے دعاؤں کو جاری رکھتا ہے، یا کبھی کوئی چیز نہیں ملتی ہے تب بھی انسان کے دعاؤں کو جاری رکھتا ہے۔ تو بس آپ ہی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو نہ کہ صرف بدل لیا، اللہ پاک کی رضا میں آپ ہی وہ راضی ہو گئے، بلکہ اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو گئے، اور اللہ پاک سے مسلسل مجھے دعاؤں میں مانگتے رہے۔ اور آپ ہی کہہ لیں کہ صرف اور صرف ایک طرفہ محبت تھی جو کہ ان کی طرف سے تھی۔ الحمدللہ آپ ہی اس کے بعد جو ہے میری بہن نے بھی مل کر اور میرے بہنوئی نے بھی مل کر آپ ہی اپنے پیرنٹس سے میرے بارے میں بات کی، تو آپ ہی پھر ان کے گھر والے جو ہیں مان گئے، اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آج آپ ہی ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جو ہیں شادی کر کے آ چکی ہیں، اور آپ ہی ان کا پورا خاندان جو ہے اس بات پر حیران ہے، کیونکہ آپ ہی کہہ لیں کہ ان کے خاندان کی پوری ہسٹری میں آپ ہی کسی کی طرف سے بھی 2 بہنیں ایک گھر کی شادی کر کے ایک گھر میں نہیں آئی تھی۔ بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نہ کہ صرف آپ ہی اتنی محبت
محبت کرنے والا سسرال عطا فرمایا ہے، بلکہ آپ ہی بہترین ہم سفر سے ہم دونوں بہنوں کو نوازا ہے۔ دکھ اور جتنی پریشانیاں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی تھی، الحمدللہ اللہ پاک نے آپ ہی ہماری زندگی کو خوشیوں میں بھر دیا ہے، اور آپ ہی ابھی جو ہے ہم پوری فیملی سمیت جو ہے آپ ہی عمرہ کر آئے ہیں، اور آپ ہی میری امی بھی ہمارے ساتھ گئی تھی۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی ہمیں وہ دن دکھایا۔ آپ ہی جب ہمارا پہلا عمرہ کمپلیٹ ہوا تو آپ ہی ہم دونوں جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور آپ ہی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم میری طرف سے ایک طرفہ محبت تھی، اور میں نے تمہیں ہمیشہ اللہ پاک سے صاف نیتی کے ساتھ مانگا ہے، تو دیکھ لو آج تم اور میں جو ہیں اللہ پاک کے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ ہی وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ ہی یقین کریں کہ آج بھی میری آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں جب میں اس لمحے کو یاد کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں۔ تو آپ اپنی پیاریوں کو بتائیے گا کہ سورہ یوسف کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کریں، دن میں کسی بھی وقت جو ہے پڑھ لیا کریں۔ آپ ہی میرے لیے جو ہے انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، اور میری بہن نے بھی آپ ہی اپنے رشتے کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی تھی۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے اللہ پاک نے ہماری پوری زندگی کو آپ ہی بدل کے رکھ دیا الحمدللہ۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائیں، اور حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آپ کی بہن کو خوشیاں عطا فرمائیں، اللہ پاک آپ کی امی کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ تو میری پیاریوں، یہ بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری تھی آج کی، اور نہ کہ میری پیاری بہن آپ کی امی کی کہانی سے ہم لوگوں کو ہمت ملی ہے کی کہانی سننے کے بعد یقین کریں کہ جو آپ نے بتایا نا کہ آپ عمرے پر گئی تھی، اس لمحے میں میری آنکھیں بھی بھر گئی تھی۔ اور میری پیاری، وہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا کہ ایک انسان جو آپ کو دعاؤں میں مانگ رہا ہے، پھر آپ اللہ پاک کے گھر میں اس کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میری پیاریوں، اللہ پاک اسی طریقے سے دل سے دعا ہے کہ میری پیاریوں اللہ پاک نے جیسے ان کے لیے اتنا خوبصورت معجزہ کیا ہے کہ ایک طرفہ محبت تھی، سچی اور پاک محبت تھی، اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی میریکلز کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف آیت الکرسی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی میری میریکل سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں اپنی امی کی بہت ہی زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، اور آپ ہی پھر جو ہے میری امی کی سڈن ڈیتھ ہو گئی کہ سڈن ڈیتھ کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے پاپا سے کوئی آپ ہی انڈرسٹینڈنگ زیادہ خاص نہیں تھی، لیکن آپ ہی میری زندگی ختم سی ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، مجھے میری زندگی کا کوئی بھی مقصد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے نانا خالہ ویسے تو سب آپ ہی مجھے بہت زیادہ ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ ہی بس میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی، پورا دن آپ ہی میں روتی رہتی تھی اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، تو آپ ہی میں اپنے بھائی کے پاس گئی، اللہ پاک نے آپ ہی ان کو میرے لیے وسیلہ بنایا۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا، اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو دیکھو اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ پاک سے جو ہے اپنے لیے دعا کرو، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی اپنے لیے مقصد ڈھونڈو، امی کے خواب کو پورا کرو، اور تم جو ہو ڈاکٹر بننے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر بننے کے لیے اپنے گھر میں جب بات کی تو سب لوگ میرے خلاف ہو گئے، آپ ہی سب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میری کزن نے بولا ہمارے گھر میں اتنا نہیں پڑھا جاتا ہے، تم سٹیچنگ کوکنگ وغیرہ سیکھو۔ اب آپ ہی کہہ لیں کہ باہر کے لوگوں نے آ کر بھی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، میں نے بہت کوشش کی، کوئی بھی نہیں مانا، بلکہ آپ ہی میں بہت ہی زیادہ نا امید سی ہو گئی، اور آپ ہی مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اتنی زیادہ مایوس ہو چکی تھی کہ میں نے اللہ پاک سے آپ ہی ایک ٹائم پر دعا مانگنی بھی چھوڑ دی، اور آپ ہی میں بہت ہی زیادہ نا امید ہو چکی تھی۔ بس آپ ہی پھر ایک لمحے میں میری زندگی بدل گئی، میں نے 5 وقت کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، تہجد گزار ہو گئے، آپ ہی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ آپ ہی آج بھی کہ جمعے کا دن تھا، اور آپ ہی عصر کی نماز کے بعد آپ ہی پہلے میں نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھی، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور ایک مرتبہ آپ ہی 4 کل پڑھے۔ میں نیت رکھی اللہ پاک میرے حق میں بہتر کر دیں، اللہ پاک آسانیاں کر دیں، میری امی کا جو خواب ہے ڈاکٹر بنانے کا وہ پورا ہو جائے۔ آپ ہی میں روز رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان بھی پڑھا کرتی تھی، اللہ پاک سے دعا کرتی تھی۔ آپ ہی کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے اللہ پاک نے میری دعا پہ ایسے کن فرمایا کہ آپ ہی جو لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے کہ اب جو ہے مجھے آگے پڑھنے نہیں دیں گے، ڈاکٹر بننے نہیں دیں گے، اللہ پاک نے ان کے دل کو ایسا نرم کیا کہ اللہ پاک نے آپ ہی ان کے دل میں نہ کہ صرف میرے لیے نرمی
نرمی پیدا کر دی، بلکہ آپ ہی ان کا دل نرم ہو گیا اور آپ ہی انہی لوگوں نے مجھے ایڈمیشن دلوانے میں میری ہیلپ کی۔ الحمدللہ آپ ہی 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، تہجد نماز پڑھنے سے اور آپ ہی جمعے کے دن میں نے دعا کی تو اللہ پاک نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ اپنی پیاری بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ کوئی بھی دعا ہو اس کو جمعے کے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر دل سے دعا کریں۔ اللہ پاک جو بھی حاجات ہوں گی وہ قبول فرمائیں گے۔ اور سورہ رحمان بھی آپ ہی میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے میری دعا کو سن لیا الحمدللہ۔ اب آپ ہی میں ڈاکٹر بن رہی ہوں اور آپ ہی میرے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ آپ نے دعا بھی کروانی ہے کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کریں اور اللہ پاک آسانیاں فرمائیں، اللہ پاک سب کے حق میں بہتر سے بہترین کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ کے جو ایگزامز ہو رہے ہیں اللہ پاک ان میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری پیاری بہن آپ کی امی کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو دیکھیں میری پیاریوں، اللہ پاک محبت ڈال دیتے ہیں، دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دعاؤں کو جاری رکھا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس مت ہوا کریں، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ انہوں نے جو ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 کل جو ہے 1 مرتبہ پڑھے تھے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اور میری پیاریوں، میں آپ لوگوں کو ویسے اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ اس اول آخر درود ابراہیم کو بھی شامل کر لیجئے گا، اللہ پاک جو ہے اس میں زیادہ برکت اور فضیلت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور میری پیاریوں، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی بھی تلاوت کی تھی۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں کی جو بھی وش ہے، جو بھی حاجات ہیں، اللہ پاک سے آپ لوگ دعا کریں۔ آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے کن فرمانا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جاب کی پریشانی ہے، اسٹڈیز میں رکاوٹ ہے، رشتے کی رکاوٹ ہے، آپ لوگ پڑھ لیں، اللہ پاک حل فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ان بہنوں کو اجر عطا فرمائے جن کی میریکل سٹوریز میں نے آج شیئر کی ہیں۔ اور میری پیاریوں، آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے لیے میریکلز کریں، اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔